حیدرآباد ڈپٹی کمشنر حیدرآباد زین العابدین میمن نے سی ڈی ایف ہسپتال حیدرآباد میں اپریل 2026 کی پولیو مہم کا باقاعدہ افتتاح اپنی 1 سالہ بیٹی نور العین کو پولیو کے قطرے پلا کر کیا۔ افتتاحی تقریب کا مقصد 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو خود پولیو ویکسین پلا کر عوام کو یہ پیغام دیا ہے کہ پولیو ویکسین مکمل طور پر محفوظ ہے اور ہر بچے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ انہوں نے والدین سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے لازمی پلوائیں تاکہ حیدرآباد اور پاکستان کو اس موذی مرض سے محفوظ بنایا جا سکے۔ خبر شامل کرتے ہیں پورے والا سے ماری 19 کے بیورو چیف محمد عرفان شبیر کی رپورٹ کے مطابق سٹی پریس کلب رجسٹر میں سیکرٹری اٹارنی جنرل سپریم کورٹ آف پاکستان حیضر سلیم کے اعزاز میں نظمینہ مشاعرہ شرکا کی شعر و شاعری نے سما باندھ دیا۔ سٹی پریس کلب رجسٹر میں سیکرٹری جنرل سپریم کورٹ آف پاکستان کے اعزاز میں نظمینہ مشاعرہ کا انعقاد کیا گیا۔ معروف شاعر زیم رشید کے زیر صدارت منعقدہ اس مشاعرے میں حماد رزاق چدر سمیت دیگر معززین نے بھی شرکت کی اور اپنا اپنا شاعرانہ کلام پیش کیا۔ اس موقع پر حیضر سلیم کا کہنا تھا کہ اسلام آباد والوں سے کہوں گا کہ پریس کلب ایسا ہوتا ہے۔ انہوں نے اراکین کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اشعار بھی کہے۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر جہانگیر علی ابرو گوٹکی میں پیپلز اسکول کے داخلہ ٹیسٹ شفاف انداز میں مکمل محمود نشستوں پر امیدواروں کے درمیان سخت مقابلہ دیکھنے میں آیا۔ گوٹکی میں پیپلز اسکول کے زیر اہتمام داخلہ ٹیسٹ کا مرحلہ شفاف اور منظم انداز میں مکمل کر لیا گیا۔ داخلہ عمل میں سینکڑوں طلباء نے حصہ لیا جہاں محدود نشستوں کے باعث امیدواروں کے درمیان سخت مقابلہ دیکھنے میں آیا۔ داخلہ ٹیسٹ چیئرمین چودھری حبیب اللہ ارائیں کی نگرانی میں مکمل کیا گیا جبکہ پرنسپل ایاز گل میمن کی قیادت میں شفاف ٹیسٹ کا انعقاد یقینی بنایا گیا۔ انتظامیہ پینل میں کوارڈینیٹر عابدہ جاوید، مس خیر اور مس تانیہ بھی شامل رہی جنہوں نے پورے عمل کی نگرانی کی جبکہ کے جی کلاس میں 35 نشستوں کے لیے 193 بچوں کے لیے انٹرویوز کیے گئے۔ کلاس اول کے لیے 147 طلباء نے تحریری امتحان دیا۔ اسی طرح میڈل اور سیکنڈری سطح پر 150 امیدواروں نے حصہ لیا جہاں صرف 16 نشستیں دستیاب تھیں۔ انتظامیہ کے مطابق داخلہ عمل میں میرٹ، شفافیت اور نظم و ضبط کو ترجیح دی گئی جبکہ معیاری تعلیم کے فروغ کے عزم کا بھی اعادہ کیا گیا۔ اس موقع پر امید ظاہر کی گئی کہ منتخب ہونے والے طلباء ادارے کا نام روشن کریں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں بھاولپور اجمل جبیل کی رپورٹ سے۔ تحصیل حاصل پور کے نواحی علاقے موزہ نورپور کے رہائشی محمد علی حسن موہل نے معززین علاقہ کی موجودگی میں مسجد میں قرآن پاک پر حلف اٹھا کر چوری اور دیگر جرائم سے توبہ کر لی، آئندہ کسی بھی قسم کی چوری میں ملوث نہیں ہوں گے۔ محمد علی حسن موہل نے اپنے بیان میں کہا، میں ہمیشہ کے لیے جرائم کی زندگی کو ترک کرتا ہوں اور آئندہ ایک شریف شہری کی حیثیت سے زندگی گزاروں گا۔ انہوں نے آر پی او اور ڈی پی او بہاولپور سے اپیل کی ہے کہ اب ان کے خلاف مزید کوئی کارروائی نہ کی جائے کیونکہ وہ مخلص دل سے جرائم سے توبہ کر چکے ہیں اور ایک شریف شہری کی طرح زندگی گزاریں گے۔ ان کو بلا وجہ تھانہ عنایتی تھانہ قائم پور پولیس تنگ نہ کرے۔ فاروق آباد سکھوں کے مذہبی تہوار بیساکھی کی تقریبات کے سلسلے میں بھارت اور دنیا بھر سے آئے ہوئے سینکڑوں سکھ یاتریوں کی گردوارہ سچا سودا آمد ہوئی۔ اس موقع پر مقامی اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے یاتریوں کو پرتپاک استقبال کیا گیا اور سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات دیکھنے میں آئے۔ مزید جانتے ہیں عبدالحارق ورک کی اس رپورٹ میں۔ گردوارہ سچا سودا پہنچنے پر ضلع انتظامیہ، متروکہ وقف املاک بورڈ کے حکام اور مقامی معززین نے سکھ یاتریوں کو پھولوں کے ہار پہنائے، ان پر گلپاشی کی۔ یاتریوں نے حکومت پاکستان اور انتظامیہ کے اس حسن سلوک پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں یہاں آ کر دلی سکون ملتا ہے اور وہ خود کو اپنے گھر میں محسوس کرتے ہیں۔ سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات ضلع انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی کے غیر معمولی اقدامات کیے گئے تھے۔ گردوارہ کے اطراف اور فاروق آباد شہر کے داخلی خارجی راستوں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات رہی۔ سی سی ٹی وی کنٹرول روم کے ذریعے تمام سرگرمیوں کی 24 گھنٹے مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ یاتریوں کی تلاشی کے لیے جدید ترین واک تھرو گیٹ اور میٹل ڈیٹیکٹر کا استعمال کیا گیا۔ سکھر سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف صدیق حسین کی خبر کے مطابق سندھ پروگریسو پارٹی سکھر کا ڈویژنل اجلاس محمد علی شیخ کی سربراہی میں منعقد ہوا۔ اجلاس ڈویژنل جنرل سیکرٹری غلام مصطفیٰ نائچ نے کیا۔ سکھر ضلع کے صدر نومی سندھی، ضلع خیرپور سعید احمد جدوئی کے جنرل سیکرٹری ولی محمد مستوئی اور ضلع گوٹکی کے صدر منظور احمد نائچ نے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں تنظیمی شعبے کو مزید فعال اور تنظیم کو وسیع کرنے پر غور کیا گیا۔ 14 اپریل کو ڈاکٹر قادر مکسی کے سکھر پہنچنے پر ان کے استقبال کے لیے ایک حکمت عملی تیار کی گئی۔ ڈاکٹر قادر مکسی 14 اپریل کو ضلع سکھر کے سیاسی دورے کے دوران سابق ضلعی صدر مکیم کھوسو اور کامریڈ واحد کے بڑے بھائی حاجی شمن کھوسو سے بھی تعزیت کریں گے۔ 15 اپریل کو ایک حکمت عملی تھی کاشمور اور کند کوٹ ضلع میں جلسہ عام میں کارکنوں اور لوگوں کی مکمل شرکت کے لیے بھی تیار۔ واسا سرگودا کے عملے اور پرائیویٹ ہسپتال انتظامیہ کے درمیان ہونے والا جھگڑا نیا روپ اختیار کر گیا۔ واسا کی تھانہ میں درخواست دائر
کرانے کے بعد اسپتال کے مالک ڈاکٹر طاہر منظور نے بھی واسا کے نامعلوم ملازمین کے خلاف تھانہ فیکٹری ایریا میں درخواست دے دی ہے، جس وجہ سے پولیس نے تاحال کسی کے خلاف مقدمہ درج نہیں کیا۔ واسا سرگودا کا کہنا ہے کہ ہمارے افسران اور ماتحت عملے پر تشدد اور حد تک امیز رویہ اختیار کرنے والے ڈاکٹرز اور اس کے ماتحتوں کے خلاف پولیس مقدمہ درج نہیں کر رہی۔ پولیس نے موقع پر درست انداز میں تفتیش نہیں کی اور عملے کے ساتھ رویہ بھی درست نہیں ہے۔ صلح کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ دوسرے فریق نے بھی قانونی کارروائی کے لیے درخواست دی ہے، جس پر دونوں فریقوں کو بلایا گیا ہے، لیکن واسا کے ملازم پیش نہیں ہو رہے۔ دونوں فریقین کو سن کر قصوروار فریق کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ سرگودا چوری اور رازدانی کی وارداتوں میں ملوث 2 رکنی گینگ گرفتار، لاکھوں روپے مالیت کا مالی مسروقہ برآمد۔ سرگودا ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سرگودا محمد صہیب اشرف کی ہدایت پر ایس ایچ او کڑانہ محمد عمران نے کارروائی کرتے ہوئے رازدانی اور چوری کی وارداتوں میں ملوث 2 رکنی گینگ کو گرفتار کر لیا، جس کے قبضہ سے لاکھوں روپے مالیت کا مسروقہ برآمد کر لیا گیا ہے۔ ملزمان مختار اور منور کے قبضے سے وقوعہ میں استعمال کیے جانے والا غیر قانونی پسٹل بھی برآمد کر لیا گیا۔ ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے، جن کو قانون کے کٹہرے میں لا کر قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔ شیرگڑھ سے پاکستان بھر میں میتھ کانٹیسٹ کا انعقاد خوشائند ہے، پرائیویٹ سیکٹر کو گورنمنٹ کا دستے بازو بننا ہوگا، سعد ریاض ایڈوکیٹ کا بیان۔ شیرگڑھ سے ملک راجہ ساول کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کا ٹاپ کلاس فلاحی ادارہ سندھ سٹیم اسکول ایجوکیشن کی جانب سے نقد قیمتی انعامات، لیپ ٹاپ سمیت کئی پرکشش ایوارڈ کے ساتھ تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی اور 7ویں کلاس کے طلباء ریاضی کے مضمون کے مقابلے میں حصہ لیں گے۔ پاکستان بھر سے طلباء اپنی تعلیمی اداروں اور انفرادی طور پر مفت حصہ لے سکتے ہیں۔ پہلے فیز میں آن لائن ٹیسٹ ہوگا، جس میں 30 ریاضی اور آئی کیو کے MCQs ہوں گے، جس کو حل کرنے کے لیے 60 منٹ کا دورانیہ دیا جائے گا۔ 20 مئی تک رجسٹر کیا جا سکتا ہے، جبکہ 23 مئی کو امتحانی مقابلہ ہوگا۔ سعد ریاض ایڈوکیٹ کے مطابق اس مقابلے کا مقصد بچوں کی مخفی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے، ریاضی سے دلچسپی پیدا کرنا ہے اور بچوں کے ٹیلنٹ کو قومی سطح پر ابھارنا ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر کو آگے بڑھ کر تعلیم کو عام کرنے میں حکومت کا دستے بازو بننا ہے۔